اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاتم النبیین سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا، ارشاد الہی ہو رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ اب میں چونکہ حوالہ دیتا ہوں کہ یہ آیت کہاں پر موجود ہے قرآن میں، تو اس لیے اس کا حوالہ جو ہے وہ دو مقام ہیں جہاں پر یہ آیت موجود ہے۔ ایک قرآن مجید کا 16واں سورہ سورہ نحل ہے، اور دوسرا قرآن مجید کا 21واں سورہ سورہ انبیاء ہے۔ سورہ نحل میں یہ 43 نمبر پر موجود ہے، اور سورہ انبیاء میں یہ 7 نمبر آیت ہے۔ مختصر سے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں نے جو یہ بات آپ سے کہی کہ 2 جگہ پر ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر آپ سے گفتگو کی جائے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ سب اہل علم ہیں اور بطفیل مجالس قرآن سے بھی آشنا ہے، اور تاریخ سے بھی اور احادیث سے بھی۔ دیکھیے، آپ اگر پوچھا جائے تو ہر ایک یہی جواب دے گا کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے، سب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن جب ہم نے اپنی مشکل کے لیے قرآن کو کھولا تو قرآن نے کیا کہا ہم سے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ہم قرآن سے پوچھنے آئے تھے، قرآن نے دوسرا ایڈریس دے دیا۔ آپ کے سامنے دیکھیے، قرآن نے ایڈریس دوسرا دے دیا۔ اب اگر بات کی جائے اور فکر کی جائے
تو قرآن میں ہے سب کچھ موجود، لیکن جب ڈھونڈنے بیٹھیے گا تو ملے گا؟ بتائیے ملے گا نہیں ملے گا؟ جیسے ہی قرآن میں سب چھوڑے دیتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑے دیتا ہوں، اگر قرآن میں ڈھونڈنے بیٹھیے، مسلمانوں سے کہیے بھیا اس میں وضو ڈھونڈ کے بتاؤ، بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے وضو ڈھونڈ کے بتاؤ، تو کوئی مسلمان کہے گا کوہنی سے وضو ہوگا، کوئی مسلمان کہے گا کوہنی تک وضو ہوگا۔ تو جب سب کچھ موجود ہے تو ابھی تک وضو کیوں نہیں ملا کہ کوہنی سے ہوگا یا کوہنی تک ہوگا؟ ایک ایک مرحلے پہ بہت توجہ کیجئے گا۔ نماز کی منزل میں آ جائیے بھائی، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا گیا تھا نا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ جب حسبنا کا دعویٰ کیا کہ کتاب خدا کافی ہے تو اسی مسلمان کے سر پہ قرآن رکھوائیے اور قسم کھلوائیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ قرآن سے۔ بھائی قرآن سے 2 رکعت نماز دکھاؤ کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد حمد پڑھا جائے گا، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد رکوع کیا جائے گا، اس کے بعد سجدہ کیا جائے گا۔ ہر ایک مجھ کو بتلائے گا دیکھیے یہ رکوع لکھا ہے، یہ سجدہ لکھا ہے، یہ تکبیر لکھی ہے، یہ قرات لکھی ہے۔ میں کہوں گا لکھا تو زکوٰۃ بھی اس میں ہے، لکھی تو حج بھی اس میں ہے، تو کیا سب کچھ نماز میں جوڑ لیا جائے؟ دیکھیے جب نعرہ وارہ لگایا کیجئے نا، تو جس کا نعرہ لگاتے ہیں نا وہ اتنے ہلکے ہیں کہ اتنے ہلکے سے نعرہ لگے۔ اور کیا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ، نماز بھی نہیں ہے، سب قرآن میں موجود ہے، سب قرآن میں موجود۔ اب اجزاء نماز ہے قرآن میں، اور کیجئے گا اجزاء نماز، ترتیب نماز قرآن میں نہیں ہے کہ کس انداز سے نماز پڑھی جائے گی، کس طریقے سے نماز۔ ٹکڑے ملیں گے آپ کو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قرات، تکبیر، سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ بتائیے، پوچھئے گا، ہم تو دیکھیے سوال کرتے ہیں جرنل مسلمانوں سے، سارے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں، مسلمانوں تم بتاؤ ابلیس کے متعلق قرآن میں کتنا تذکرہ ہے؟ ابلیس کا جو سجدہ نہ کرنے کا پورا معاملہ اور میٹر ہے، اگر اس کو آپ پورے قرآن میں کیلکولیٹ کیجئے تو میں سمجھتا ہوں 20 آیتیں ہیں، اور ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ ہیں۔ میری گفتگو کو بہت غور کیجئے گا، چونکہ میں اپنے نوجوانوں کو جو بات دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ میرا نوجوان جب کہیں پھنسے تو ہم سے فون کر کے سوال نہ کرے، وہ خود جواب دے کر چلا آئے۔ سمجھ گئے؟ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ تو پوچھئے بھائی کہ بھائی قرآن کریم میں کہاں نماز، کیا نماز؟ تو جب مسلمان سے پوچھئے کہ بتاؤ اچھا تم نماز کہاں ہے، تو وہ ٹکڑے دکھائیں گے کہ یہ دیکھیے قرات، اور یہ تکبیر، اور یہ دیکھیے رکوع، اور یہ دیکھیے سجدہ۔ ان سے کہیے گا جوڑا تم نے اس کو کیسے، وہ بھی تو بتاؤ۔ بھائی جہاں پر ہے اقیموا الصلاۃ وہیں پر ہے آتوا الزکوٰۃ، تو اس کا مطلب زکوٰۃ بھی نماز میں ہے؟ کہا نہیں زکوٰۃ الگ ہے نماز۔ میں نے کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ بھائی تم کو کیسے پتا چلا کہ زکوٰۃ الگ ہے اور نماز الگ ہے، رکوع الگ ہے، سجدہ الگ ہے؟ اب سب خاموش۔
پھر چلیے اسی آیت کی طرف جو میں نے پڑھی. میں نے کئی جگہ بتایا تھا وہ آیت موجود ہے 2 جگہ. میں حوالہ اسی لیے آپ لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ حوالہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے اور گھر پر جا کر قرآن کھول کے دیکھیے اور سمجھیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. کس سے پوچھیں؟ اہل ذکر سے پوچھو. اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن نے تو اہل ذکر کہہ دیا, یہ اہل ذکر ہیں کون؟ اہل ذکر کون ہے بتائیے, کیسے ڈھونڈیے گا؟ اب یہ سب بیچارے لوگ بیٹھے ہیں, یہ اہل ذکر کیسے ڈھونڈیں گے؟ اچھا یہ بتا دیا جاتا کہ عربی ہوگا تو ہم عرب میں جا کے ڈھونڈ لیتے. اگر کہہ دیا جاتا اجمی ہوگا تو ہم عجم میں جا کے ڈھونڈ لیتے. نہ عربی کا نہ اجمی کا. ہم سے کہا جاتا یہ گورے رنگ والے ہوں گے تو ہم گورے رنگ والوں میں ڈھونڈتے. ہم سے کہا جاتا یہ حبشی ہوں گے تو ہم جا کے حبش میں ڈھونڈ لیتے. ہم سے کہا جاتا یہ قرشی ہوں گے تو ہم جا کے قریش میں ڈھونڈ لیتے. کچھ نہیں, صرف اہل ذکر, ان سے پوچھو ان سے پوچھو. اچھا اب اہل ذکر کو ڈھونڈنا ہے دیکھیے, اور بہت اطمینان سے ڈھونڈیے, کوئی جلد بازی نہیں ہے. نام کسی کا نہیں لے رہے ہیں, وہ تاریخ بتائے گی. نام تاریخ سے پوچھئے گا, آپ نہیں نام لیجئے گا, کیونکہ اگر آپ نے نام لیا تو آپ پر الزام لگا دیں گے یہ تو علی والے ہیں, فوراً علی علی کرنے لگتے ہیں. اب تاریخ سے پوچھئے کہ ممبر کوفے میں مسجد میں ممبر پہ بیٹھے ہوا کون شخص کہتا ہے سلونی سلونی؟ اب آپ بتائیے کیا کہا مولا نے؟ سلونی ایک دفعہ کہا تھا, 2 دفعہ کہا تھا, 3 دفعہ, کئی دفعہ کہا تھا؟ آپ لوگ بتائیے, ہمیں نہیں معلوم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
خاموشی سے بیٹھ کے ہم لوگوں نے اذان سنی. پتہ اس کا ریزن کیا تھا؟ یہ اذان جو ہو رہی تھی یہ میرے آقا حسین کی کامیابی کا رزلٹ ہے. سمجھ گئے؟ مولا کی کامیابی کا رزلٹ ہے یہ کہ اذانیں ہو رہی ہیں. خیر تو بہرحال میں نے کیا کہا، مولا نے کیا کہا، 2 دفعہ کہا سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، قبل اس کے کہ کیا ترجمہ ہے بتائیے آپ لوگوں نے سنتے مجلس میں کیا ہے؟ قبل اس کے کہ کیا ہے تمہارے درمیان؟ ہاں اسی لیے تو میں کروا رہا تھا، غلط ترجمہ یہ سن لیجئے. اگر مولا ہمارے درمیان نہیں ہیں تو پھر ہم پکارتے کیوں ہیں؟ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ غلط ترجمہ ذاکر کرتے ہیں. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں. یہ ترجمہ نہیں ہے. سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو. گم کر دو. فقد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گم کرنے کے ہوتے ہیں. اور گم جو چیز ہوتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ فلسفہ. یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، ابھی اچھل کے گر جائے، پوچھئے مولانا صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا انگوٹھی گم ہو گئی. جب کہا انگوٹھی گم ہو گئی اس کا مطلب انگوٹھی ہے امام باڑے میں. ہماری آنکھوں کی نظروں کی کمزوری ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے. یہی میرے مولا نے کہا کہ تمہارے ایمان کا سرما لگا ہوگا تو یا علی کہہ کے ڈھونڈ لو گے. اور اگر منافقت کا بخار ہوا تو پھر ہمیں تو سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو. غور کیا آپ نے؟ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل غور نہیں کیا. مولا نے کئی دفعہ کہا سلونی سلونی، 2 دفعہ کہا نا سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے. اگر 1 دفعہ کہتے تو کیا سوال نہیں کیا جاتا؟ ادب کا قانون کیا ہے؟ ادب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہوں معنی زیادہ ہوں. یہاں الفاظ زیادہ ہیں معنی کم ہیں. سمجھ گئے؟ الفاظ زیادہ ہیں، سلونی سلونی وہی معنی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے. نہیں سمجھے آپ؟ غور کیجئے گا. میں نے اسی لیے ابتدا میں کہا تھا آیت کئی دفعہ آئی ہے قرآن میں؟ 2 دفعہ آئی ہے. فصلو فصلو، میرے مولا نے منبر پر بیٹھ کے 2 دفعہ سلونی سلونی کا کہ پہلے فصلو کا مصداق بھی میں ہوں، دوسرے فصلو کا مصداق بھی میں ہوں. مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. یہ ہیں اہل ذکر. اہل ذکر. اب آپ غور کیجئے گا، ان سے پوچھو، یہ بتلائیں گے، یہ سمجھائیں گے. اب آپ قرآن کی طرف ہی پلٹ کے آئیے کہ جو مولوی نے کہا تھا کہ نماز جو ہے وہ ٹکڑے میں دکھائی تھی، پوری نماز نہیں تھی. اب اس کے پاس چلیے، کہیے بھیا تم بتاؤ کہ جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو کیسے تم نے نماز ڈھونڈی؟ تو دیکھیے مسلمان جو ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. سمجھ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ایک واقعہ پہلے آپ لوگوں کو سنا دوں، اس کے بعد آگے کی بات بتاؤں. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. دیکھیے ایسا ہے کہ کعبے میں جو وہ شگاف نہیں ہے، سمجھ گئے، اس کو آپ کہیے کہ یہ میرے مولا کی ولادت کا نشان ہے تو مسلمان بڑھ کے آپ سے کہے گا کہ نہیں یہ ولادت کا نشان نہیں ہے. پوچھئے پھر کیا ہے؟ کہے گا ہم سے پورا واقعہ سنائیے پورا واقعہ. کہے گا کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ جو ہیں وہ کعبے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے.
اور تسبیح رسول اللہ بھول گئے کعبے میں، اٹھ کر چلے گئے. جب تسبیح کا دل گھبرایا تو دیوار پھٹی اور تسبیح رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی. تو میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ولادت کا نشان نہیں ہے، رسول کی بھول کا نشان ہے. سمجھ گئے؟ رسول کی بھول کا نشان ہے. تو اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا بھئی، جہاں عصمت نہیں ہوگی وہاں رسول بھولتا ہوا نظر آئے گا. سمجھ گیا؟ اب رسول بھولتا ہوا، اب رسول اللہ بھولتے ہیں نا، رسول اللہ بھول جاتے ہیں. اب آئیے کیا معاملہ ہوا. شافع محشر کون ہے؟ سفارش کون کرے گا؟ رسول اللہ کریں گے، وہ سفارش کریں گے. سب کو مسلمانوں کا عقیدہ شافع محشر ہے. ابھی دیکھیے 28 دن بعد ہوگا شافع محشر کا طرف. شافع محشر رسول اللہ ہے. اب جب قیامت کا منظر ہوگا اور سب اپنی شفاعت کے لیے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے ہوں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے، ہم آپ کے مسلمان ہیں. یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے، ہم آپ کے مسلمان ہیں. یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے، ہم آپ کے مسلمان ہیں. تو عجب نہیں، رسول اللہ کے پاس والے آواز دیں گے، یا رسول اللہ یہ تو 1400 سال بعد والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ والے ہیں. جملہ سنیے گا، دیکھیے اردو میں بات ہے، جملہ سنیے گا. یا رسول اللہ یہ تو 1400 سال بعد والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ والے ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے. تو عجب نہیں پلٹ کے رسول دیں، جب میں ہاتھ والی بھول سکتا ہوں تو ساتھ والوں کو کیسے یاد. تو اب بہرحال تو رسول بولتے ہیں. تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ جو ہے بھول گیا ہوگا. ہو سکتا ہو اللہ بھی بھول گیا ہو. وہ وضو کو تفصیل سے نہیں بیان کیا، میں نے کہا نہیں کہ ابلیس سے متعلق 20 آیتیں، اگر ان میں سے کچھ آیتیں کم کر کے ایک آیت واضح طور پر لکھ دی جاتی کہ وضو ایسے ہوگا، 2 آیتوں میں لکھ دیا جاتا نماز ایسے ہوگی، تو کوئی پرابلم تھی؟ کہیں گے دیکھیے وہ اللہ میاں بھول گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے بھول گئے بھائی، جب نبی بھول سکتا ہے تو اللہ میاں بھی بھول گئے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، وضو اللہ میاں بھول گئے تھے تو نماز تفصیل سے لکھ دیتے. کہنے کہ نماز بھی بھول گئے اللہ میاں. اچھا تو حج کو تفصیل سے لکھ دیا جاتا. کہنے کہ وہ حج بھی اللہ میاں بھول گئے تفصیل سے لکھنا. تو پھر زکوٰۃ کو تفصیل سے لکھ دیا جاتا. کہ وہ بھی بھول گئے. دیکھیے بھول کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا. ایک بھول کی کیٹیگری، اور بھول کی کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کے یہاں 5 دنوں کی مجلس تھی، ٹھیک، آپ نے مجھ سے کہا مولانا صاحب آج مجلس میں آئیے گا. میں مجلس میں نہیں گیا. دوسرے دن آپ ملے، کہنے مولانا مجلس میں آپ تشریف نہیں لائے. میں نے کہا حضور بھول گئے تھے، بھول گیا تھا. کہنے اچھا ٹھیک ہے آج بھی ہے، آج آئیے گا. پھر دوسرے دن میں نہیں گیا. پھر آپ مجھے ملے دوسرے دن، کہنے مولانا آپ آئے نہیں مجلس میں. میں نے کہا بھیا بھول گیا تھا. کہنے لگے تیسرے دن ملے مجھے، کہنے آج بھی میرے کیا مجلس ہے. تیسرے دن بھی میں مجلس میں نہیں گیا. پھر ملے آپ مجھ کو، مولوی صاحب آج بھی آپ مجلس میں نہیں آئے. میں نے کہا بھیا بھول گیا تھا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے، اردو میں اسی لیے بول رہا ہوں. بھول گیا تھا. سچ بتائیے اگر 1 دفعہ بھولے تو بھول سمجھ میں آتی ہے، 2 دفعہ بھولے تو بھول سمجھ میں آتی ہے. اگر مستقل مزاجی سے بھولا جائے تو بھول نہیں ہوتی، مصلحت ہوتی ہے. اور کیا آپ نے اگر مستقل مزاجی سے بھولا جائے تو میں نے کہا اگر وضو بھول گیا تھا تو چل سکتا تھا، بھائی بھول گیا ہوگا. نماز بھولا تھا چلا، لیکن مستقل مزاجی سے تمام عبادات کو بھولنا
اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے اس کی کوئی مصلحت ہے جس کے تحت تفصیل نہیں بیان کر رہا ہے. اے پروردگارا کیوں نہیں تو نے تفصیل قرآن میں بیان کر دی؟ تو عجب نہیں ندائے قدرت آئے. تو نادان ہے. اگر قرآن میں تفصیل بیان کر دی جاتی تو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ سچا ہو جاتا. لہذا ہم نے مختصر قرآن میں رکھا، تفصیل اہل بیت میں رکھی کہ جب تک در اہل بیت میں نہ ہوگے نہ نماز ملے گی، نہ روزہ ملے گا، نہ قرآن ملے گا، نہ حدیث. صلوات پڑھ دو محمد. تفصیل سب اہل بیت میں ہے. اجمال اب آئیے، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں دیکھیے آپ، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، سب کچھ قرآن میں مل جائے گا، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، لیکن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اب چاہے اہل ذکر کو لیجئے وہ بھی قرآن میں ہیں، اور چاہے امام مبین کو لیجئے وہ بھی. تو اب کون کہتا ہے کہ اہل بیت قرآن سے ہٹ کے ہیں؟ یہ قرآن ایک ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ قرآن صامت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہے. وہ بولتا ہوا قرآن ہے، وہ چپ قرآن ہے. اور یاد رکھیے گا، اگر چپ قرآن پر ہدایت کی ذمہ داری ہوتی تو کتنے گھروں میں قرآن رکھا رہتا ہے مچان پہ، بے نمازی سویا کرتا ہے، قرآن رکھا رہتا ہے، بے روزہ لیٹا رہتا ہے اور کھایا کرتا ہے. سوچ کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن جو کتاب ہے وہ تو چپ رہتی ہے، لیکن اس کا جو ہادی ہے اس کے اندر نطق دیا، وہ ہدایت کرتا رہتا ہے، وہ بتلاتا رہتا ہے، وہ سمجھاتا رہتا ہے. اور کیجئے گا، یہ عظمت اہل بیت ہے جس کو خالق سمجھا رہا ہے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے تنہا قرآن کو نہیں چھوڑا، بلکہ جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ کر گئے کہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ان دونوں کو ساتھ رکھنا. اگر دونوں میں جدائی پیدا کر دی. اب بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے آج آپ کو ایک بات بتاؤں، اور بہت پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا. مسلمانوں سے پوچھئے، جب بھی کسی روایت کے بارے میں پوچھئے، کس سے روایت ہے؟ آ گئی دیکھیے آواز، ابو ہریرہ ہے نا، ان سے روایت ہے. ان کی ڈیٹیل کچھ معلوم ہے؟ سنیے مجھ سے ڈیٹیل اب ان کی. یہ صاحب جو ہیں اسلام کب لائے تھے معلوم ہے کسی کو؟ فتح مکہ کے بعد، مائک پہ کہہ رہا ہوں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں اسلام لائے، اور تقریباً 2 سال رسول کے ساتھ رہے یہ، اور پورا دین انہی سے، لاکھوں حدیثیں انہی سے کہ صاحب انہی کی. ارے ان کے دماغ میں کون سا کمپیوٹر فٹ تھا؟ ان کی میموری کون سی تیز تھی؟ پوچھئے مولوی سے. کیا میں 2.25 سال میں سب کچھ تم نے لے لیا؟ اور نہیں تو کیا، بہت تیز دماغ کے تھے. میں کہاں سے اتنا تیز دماغ ہوا؟ اب بتاتا ہوں آپ کو تیز دماغ کہاں سے ہوا ان کا. کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم؟ ہم کو نہیں معلوم بھیا بتا دو. کہنے دیکھیے ہوا یہ معاملہ کہ ایک دن رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایک کاسے میں دودھ تھا. رسول اللہ اس کاسے سے دودھ پی رہے تھے کہ اتنے میں اندر سے بلاوا آ گیا. رسول اللہ کاسا چھوڑ کے اندر چلے گئے. یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو لگی تھی بھوک، انہوں نے جھوٹا دودھ پی لیا پورا. بس جب سے رسول کا جھوٹا دودھ پیا تب سے میموری اتنی تیز ہو گئی کہ سب کچھ ان کو یاد ہوتا گیا. سن لیا واقعہ آپ نے؟ ہے تمام اہل سنت نے کتابوں میں لکھا کہ صاحب یہ ان کا
بات ختم ہو گئی. اب ایک جملہ کہوں, حق تو بنتا ہے نا. مسلمانوں, جس نے رسول کا جھوٹا دودھ پیا اس سے تم دین لیتے ہو, اور جس نے رسول کی زبان چوسی اور کیجئے گا. اب جملہ سنیے گا. صحابی رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے, زبان نہیں چوس سکتا. صحابی رسول کے تلووں کے پاس اپنا سر رکھ کے سجدہ کر سکتا ہے, پشت رسول پر نہیں آ سکتا. صحابی رسول کی مہر نبوت پر ہونٹ لے جا کے چوم سکتا ہے, لیکن دوش نبوت پر نہیں آ سکتا. صحابی پل صراط کو پار کر سکتا ہے, کبھی پل صراط پار کروا نہیں سکتا ہے. صحابی بیٹی دے سکتا ہے, بیٹی نبی کی لے نہیں سکتا. صحابیت سمجھ میں آئی آپ کے کہ صحابی کی کیٹیگری کیا ہے؟ دیکھیے, اسی لیے اللہ نے جو یہ ذمہ داری تھی وہ خود اپنے پاس رکھی. اللہ نے ذمہ داری اپنے پاس رکھی ولی کو بنانے کی. سمجھ گئے؟ آپ آدم سے دیکھ لیجئے, آدم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جناب موسیٰ نے ہارون کو بنانے کے لیے سفارش کی تھی, بنایا نہیں تھا, بنایا اس نے. وزیر خالق نے سفارش کی کہ میرے بھائی جو میرے اہل میں سے ہے اس کو میرا وزیر بنا دے. سفارش کر سکتا ہے. یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبیوں نے بتلایا کہ بنانے کا کام ہمارا نہیں ہے, بنانے کا کام اس کا ہے, ہم تو صرف چھوڑ کے جاتے ہیں. اب آپ پوچھئے گا بھائی ہم کو, اچھا ایک بات بتائیے بہت ہی ایمانداری سے سوچ کے, کہ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ یہ سب حرکتیں ہوں گی, تو اللہ دے دیتا پاور بنانے کی. اللہ پاور دے دیتا بنانے کی, دی پاور بنانے کی. کیوں؟ اس لیے نہیں دی کہ جب تم اپنے کی یہاں الیکشن میں ایک چیئرمین اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے, ایک ودھایک نہیں بنا سکتے, ایک سانسد نہیں بنا سکتے. بھائی تم لوگ الیکشن دے کے کیا کرتے ہو؟ ووٹ دیتے ہو نا. ان پہ بڑا بھروسہ ہے, ان کو سب نے ووٹ دے دیا, اب یہ الیکشن جیت گئے. اب جب آیا کھرنجا بچھنے کا تو انہوں نے نکال مار دی. اب جب آیا ہینڈ پائپ لگنے کا یہ چلے گئے. اب تل ملا رہے ہیں, صاحب یہ غلط ہوا. بھائی میں اس سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم تھوڑی آئے تھے لکھنؤ میں, تمہیں نے تو بنایا تھا نا. اب جب تم نے ان کو بنایا تھا تو کرواؤ اپنے کام. کیا بتاؤں, دھوکہ ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں, لیکن خالق جس کو بناتا ہے. اب دیکھیے قرآن کی بات ہوئے گی, قرآن کی بات ہوئے گی, اور میری آواز جہاں تک جاری میں بھی سمجھ رہا ہوں پرفیکٹ والی بات اب ہو رہی ہے. دیکھیے قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران, اس میں 33 نمبر آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو, نوح کو ہم نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. کیا مطلب ہوا؟ چن لیا. آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. گھر میں قرآن کھول کے دیکھیے گا, اس میں لفظ اصطفیٰ کا مطلب چنا, چنا. سمجھ گئے؟ اس چنے کو یاد رکھیے گا, اردو کا لفظ ہے. اللہ نے کیا کیا؟ چنا, ہے نا. اللہ نے کیا کیا؟ چنا. ٹھیک ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پبلک کیا کرتی ہے بتائیے؟ چنتی ہے. میں آپ کو 2 لفظ بتاتا ہوں جو انگریزی کے ہیں.
ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن. سمجھ گئے؟ الیکشن اور سلیکشن. سلیکشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چن لیا. الیکشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الیکشن کے معنی اب وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے 5 لوگ کھڑے ہوئے، پوری بستی والوں نے 5 لوگوں میں سے ایک کو چھانٹ لیا. صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ چھانٹ لیا ایک کو. تو الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھانٹنا. اور سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. دونوں لفظوں کو سنیے گا، میں 3-4 دفعہ یہ لفظ دہراؤں گا. ابھی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا نا میں نے. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا اور سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. چنتا کون ہے؟ اللہ. اور چھانٹتا کون ہے؟ پبلک ہے نا. پبلک چھانٹتی ہے، اللہ چنتا ہے. پھر توجہ کیجئے گا، اللہ کے واسطے اردو کا جملہ بولنے جا رہا ہوں. زیادہ دور آپ لوگ لکھنؤ سے نہیں، اردو سمجھ لیجئے گا. اللہ چنتا ہے، پبلک چھانٹتی ہے. تو اللہ جس کو چنے گا وہ چنا ہوا ہوگا، اور پبلک جس کو چھانٹے گی وہ چھٹا ہوا ہوگا. وہ چھٹا ہوا ہوگا. اب جملہ سنیے گا. اللہ جس کو چنتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، صراط پر بھی کام آتا ہے. اور پبلک جس کو چھانٹتی ہے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. نہ یہاں کام آتا ہے، نہ مسلمان کے کام آتا ہے، نہ نبی کے کام آتا ہے. اور کیا آپ نے یہ مسئلہ ہے. صرف اس مسئلے کو سمجھیے آپ. اور ایک مرحلہ اور، چونکہ اہل علم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے گفتگو میری چلی تھی. تو علم کس کے پاس تھا؟ علم بھائی پہلے ہی مرحلے میں خلافت جو ہے کہاں پہ ملی تھی؟ علم کے بیس کے اوپر دی گئی تھی. جہالت پہ نہیں ملی تھی خلافت. سمجھ گئے؟ علم کے بیس پہ دی تھی. اب آئیے، اللہ انتظام کرتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک جملہ ہے جو آپ لوگ برابر جانتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو ہم کو موت آ جاتی. یہی کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ہلاک ہو جاتے. آپ بتا رہے ہیں. اچھا ہم نے موت کہا ہے تو کیا غلط ہے؟ انتقال ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتے تو انتقال ہو جاتا. غلط ہے یہ. کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. سمجھ گئے؟ ہلاک کے مطلب کیا ہیں؟ ہلاک کس کو کہتے ہیں؟ موت آ جائے گی اس کو کہتے ہیں ہلاک. ہے انتقال ہو گیا اس کو ہلاک کہتے ہیں. کیا کہا ہلاک کے معنی کوئی بتائے گا ہم کو؟ دیکھیے سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہلاک کے معنی میں بتاؤں بھائی، آپ لوگ خود سمجھیے. خدا نخواستہ کسی کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا اور وہ دوسرے پڑوسی سے کہنے لگا تم کو پتہ چلا وہ ہلاک ہو گئے، چلے گا یہ؟ دیکھیے کتنی کس کے چچانے کا نہیں ہے. اب سمجھیے اس بات کو. آج آپ لوگوں کو یہ بھی ایک بات بتائی جائے، علم کی بات ہے. دیکھیے ہلاک کس کو کہتے ہیں؟ یہ پورے میں بجلی کے تار دوڑے ہوئے ہیں. مجھے بجلی کا کام نہیں آتا ہے. ایک تار ٹوٹ گیا، سب پریشان تھے کہ یار یہ لائن کھمبے سے تار ٹوٹ گیا ہے، کون جوڑے؟ میں نے کہا شیر علی صاحب سے کہ لائیے میں جوڑے دیتا ہوں. کہہ لیں مولانا آپ کو بجلی کا کام آتا نہیں ہے، اپنے کو یہ نہیں کہیں گے مجھ سے کہ آپ نہ جوڑیے ورنہ آپ کو موت آ جائے گی. یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالیے.
اور دوسرا آدمی آیا بجلی والا، سمجھ گئے، اس نے کیا کیا، چڑھا کھمبے پہ، تار ہاتھ سے پکڑ کے جوڑا۔ میں نے شیر علی صاحب سے کہا اے بھیا یہ کیا غضب ہے، جب میں جوڑنے جا رہا تھا تو آپ نے کہا اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، اور جب وہ جوڑنے کے لیے گیا تو آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ کیا کہیں گے شیر علی؟ کہیں گے میاں وہ علم رکھتا تھا، آپ کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی۔ نہیں سمجھ میں آیا بھی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ہلاکت ہوتی ہے۔ اب جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اس کی مطلب وہ بار بار بربنائے جہالت مر رہا تھا، علی اس کو بچا رہے تھے۔ اس نے اپنی جہالت کا خود اعلان کر دیا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ وہ بار بار اپنی جہالت کا اعلان کر رہا تھا کہ اگر عظمت ولایت ہے، خالق نے ان کو ولایت کا منصب دیا ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سب، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، ولایت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیے گا، اور عزاداری امام مظلوم کو۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، سمجھ گئے، کہ جن کے سبب آپ کی آخرت سنورے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پہ کبھی، آج کل ایک نیا معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ویسے آپ لوگوں کا گاؤں بھی ادھر محفوظ ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہیں ایک وہ بن گیا تھا کہ آج کی کربلا کون ہے نا؟ سمجھ گئے؟ یہ چل رہا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کربلا ایک ہے، امام حسین ایک ہیں، نہ دوسرا کوئی حسین بن سکتا ہے، نہ دوسری کوئی کربلا ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو تشبیہیں دی جا رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عزاداری میں ایک نوحہ دیکھا تھا میں نے، آپ ہی کی طرف کا تھا، فلسطین پہ ماتم ہو رہا تھا۔ کیا امام حسین کے مصائب ختم ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ عزاداری میں کبھی کوئی چیز نہ آنے دیجیے۔ خود ہمارے مراجع نے، جو ہمارے محترم مراجع ہیں، آغا سیستانی، انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا جو عزاداری کے جلوس ہیں اس میں ہمیں شریک نہیں کرو، کیونکہ آقا کے جلوس میں غلام کو کون شریک کرتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اور لوگ مرجعیت کی توہین کر رہے ہیں ان مراجعوں کو بیچ میں شریک کر کے عزاداری میں، لہذا وہ مجبور ہے، انہوں نے کہا اس بات کو۔ مرجعیت وہی تو محافظ عزاداری ہے، اور جہاں تک مرجعیت کا سوال ہے کہ کون مرجعیت کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، یہ ابھی آپ لوگوں نے عید میں خود دیکھ لیا کہ کس نے آغا سیستانی کے عید کے چاند والے اعلان کو مانا اور کس نے انکار کر دیا۔ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کبھی عزاداری کو، مرجعیت کو سامنے رکھ کے اس کے پیچھے چھپتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جو دشمن ازا ہیں ان کا سسٹم کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو چھپیں گے۔ اب کہتے کیا، بتائیے ممبر پہ بیٹھے اور علی علی و خیبر خندق کرنے لگے، نہ نماز کی بتاتے ہیں نہ روزے کی بتاتے ہیں۔ یہ مقصرین اور دشمن ولایت ہیں۔
جو مولا کائنات کے فضائل کو چھپا کے نماز کی آڑ میں چھپنا چاہتے ہیں کہ نماز کی آڑ میں چھپ جائیں اور نماز کو ڈھال بنائیں. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز اگر انہوں نے نہ پڑھی ہوتی تو فرش ازا تک آتے ہی نہیں. فرش ازا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد یہاں تک پہنچی. آپ بتائیے، میں کیا آپ لوگوں کو بیٹھ کے نماز بتاؤں؟ ماتھوں پہ گٹے ہیں، چہروں پہ داڑھیاں ہیں، ان کو نماز بتاؤں، ان کو روزہ بتاؤں، ان کو حج بتاؤں؟ یہ ابتدائے دین سے واقف ہیں، ان کو ولایت سے آشنا کرائیے تاکہ ان کے قلب کے اندر ولایت امیر المومنین اس طریقے سے پہنچے. بھئی ہمارے 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ میں اپنے 8ویں امام کی بات بتلا دیتا ہوں. 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ ان سے پوچھا گیا جب محرم کا چاند ہوا اور انہوں نے سیاہ لباس پہنا اور اپنی آستینوں کو چڑھا لیا تو لوگ آئے کہنے لگے مولا یہ سیاہ لباس. کہا تمہیں نہیں معلوم محرم کا چاند ہو گیا؟ سیاہ لباس. کہا مولا وہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے، ابھی بھی. تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جس طریقے سے تم نے غدیر کو بھلوا دیا نا، اس طریقے سے عاشورہ کو نہ بھولو. اس لیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے غدیر میں کچھ کوتاہی کی، غدیر کے انعقاد میں کچھ کمی کی، تبھی مولا نے یہ شکوہ کیا کہ جس طریقے سے تم نے. تو بس یاد رکھو، نہ ولایت کو کم ہونے دینا اور نہ عزاداری کو کم ہونے دینا، کیونکہ آج دشمن عزا غیر نہیں ہیں، اپنے ہیں. سمجھ گئے؟ ان کو بے نقاب کیجئے، ان کو اجاگر کیجئے، ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب. آج بھائی کل تک کون کہتا تھا آپ سے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. یہ نوجوان ہمارے جو دور دور تک کھڑے ہوئے میری بات کو سن رہے ہیں، میں ان سے خاص مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، جواب دو تم سوشل میڈیا کے اوپر. پہلے جو مخالف تھا، دشمن تھا ہمارا، وہی تو یہ کہتا تھا تابوت میں کیا ہے؟ لکڑی ہے، کپڑا ہے. علم میں کیا ہے؟ کپڑا ہے، لکڑی ہے. پہلے دشمن کہتا تھا نا، اب کون کہتا ہے؟ اب اپنے کہنے لگے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج جو ہمارے اندر داخل ہوا ہے وہ سب کے سب دشمن عزا ہیں اور MI6 کے ایجنٹ ہیں جو عزاداری کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ولایت امیر المومنین کو کم کرنا چاہتے ہیں. کہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان بزرگوں سے میری یہی گزارش ہے، جو آپ کو آپ کے بزرگوں سے عزاداری ملی وہ عزاداری نوجوان کو دیجئے، اور نوجوانوں جو عزاداری تم کو تمہارے بزرگ دے رہے ہیں یہ تم اپنی اولاد کو اسی طریقے سے سنبھال کے دینا. عزاداری میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں ہیں، تابوت ہے، گہوارہ ہے، علم ہے، ذوالجناح ہے، اماریاں ہیں. کوئی نئی چیز شامل ہونے نہیں دینا، کیونکہ یہ عزاداری کس کی عزاداری ہے؟ عزاداری کس کی عزاداری؟ کبھی سوچا تم نے؟ میں بتاؤں کس کی عزاداری ہے. جب بی بی پیغمبر کے سامنے لے کے بچے کو پہنچی اور کہا بابا میرے بچے کو دیکھیے، تو امام نے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹی یہ بھوکا پیاسا شہید ہوگا. عزادارو، تو شہزادی نے بھوک کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی، پیاس کے اوپر بات نہیں کی تھی. کیا کہا تھا؟ بابا اس پہ روئے گا کون؟ اس کے اوپر ماتم کون کرے گا؟ اس کا غم کون منائے گا؟ یعنی میری بیوی کو اپنے لال کی عزا سے کتنی محبت ہے. اللہ سلامت رکھے عزاداروں کو، آپ کی آنکھوں کو، اور اللہ توفیق دے کہ غم امام حسین میں آنسو بہائیں
اس ماں، اس غریب ماں کی تمنا پوری کرے جس ماں نے کہا تھا بابا جو میرے لال پہ روئے گا ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے. جزاکم اللہ. مصائب میں پڑھوں گا، مصائب میں پڑھوں گا، مصائب میں نہیں کمی آنا چاہیے، کیونکہ اگر مصائب میں کمی آئی تو بی بی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہیں گے فضائل میں تمہاری تعریف ہو رہی تھی، تم نے فضائل بہت پڑھ دیے اور مصائب نہیں پڑھے، کم سے کم 2 آنسو تو میرے بچے پہ بہتے. عزاداران امام مظلوم، سچ بتاؤ، بہت اطمینان سے مصائب سنیے، اور مصائب میں وہ روایتیں نہیں پڑھوں گا جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. میں مصائب کی منزل میں آپ کو ان الفاظ کے ذریعے سے متوجہ کروں گا کہ بی بی پہ کیا گزری، مولا امام حسین پہ کیا گزری، اور اہل حرم پر کیا گزری. بس میں یہ بیان کروں گا، روایتیں نہیں پڑھوں گا. سمجھ کے احساس کیجئے گا تو آنسو رکیں گے نہیں. عزاداران امام مظلوم، واقع کربلا کو 1385 سال ہو گئے. سمجھ گئے؟ سچ بتاؤ عزاداری بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کتنی بڑھی چلی جا رہی ہے عزاداروں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا مر جاتا ہے، 2 4 5 سال 10 سال غم مناتا ہے، اس کے بعد بھول جاتا ہے. اس کے بعد اب میں یہ جملہ بیویوں سے کہنے جا رہے ہوں کہ وہ مائیں، وہ بہنیں، اگر خدا نخواستہ ان کے گھر کا کوئی چلا جائے نا تو کچھ دنوں تک شادی وادی میں شرکت نہیں کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اپنے بندے بھی پہن لیتی ہیں، اپنا میک اپ بھی کر لیتی ہیں، لال جوڑا بھی پہن لیتی ہے. لیکن یہ بیویاں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے زہرا کے لال پہ سہاگ کو نثار کر دیتی ہے. اب ہر عورت میک اپ ختم ہو گیا، زیورات اتار دیے، اب کسی کے ہاتھ میں چوڑی نظر نہیں آئے گی. ارے تمہیں اپنی سہاگ کی بڑی فکر. کسی عورت سے، کوئی ایک عورت دوسری عورت سے اس کے سہاگ کے بارے میں کچھ کہہ دے، قسم خدا کی دوسری عورت اس کا منہ نوچ لے گی، ہمارے سہاگ کے بارے میں نہ کہنا. لیکن جب بی جیسے ہی اس کو اس کے امام کا غم نظر آتا ہے چوڑیاں اتار دیتی ہے، بندے اتار دیتی ہے. اب یہ وہ اس کنڈیشن میں آ جاتی ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آ رہا تھا میں نے دیکھا خواتین بچوں کو لیے ہوئے بہت زحمت سے، بارش، موسم خراب. آپ لوگ سچ بتائیے، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گاؤں میں، روز چیلم منا رہے ہو نا مظلوم کربلا کا. تم کو سچ بتاؤ کتنی زحمت ہوتی ہے. پانی برس رہا ہے، کیچڑ ہے، مٹی خراب صاحب، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو. ہاں عزادارو، لیکن تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم جگہ پہنچ جاتے ہو نا تو تم امید میں رہتے ہو کہ وہاں کھانا بھی مل جائے گا، پانی کی سبیل بھی ہوگی. لیکن ہائے کربلا کے بھوکے، ہائے کربلا کے پیاسے بچے، الاتاش الاتاش. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزاداران امام مظلوم کیا گزرتی ہوگی. عزاداروں احساس کرنا، احساس کرنا، بہت اطمینان سے، بہت اطمینان سے مصائب سنو، اطمینان سے. یہ بتاؤ آپ کے ادھر اطراف کے کتنے لوگ اربعین کرنے کربلا گئے ہیں؟ ہر گاؤں سے 2 4 5 10 لوگ گئے نہیں گئے ہیں. جب آئیں تو ان سے پوچھنا، سمجھ گئے؟ ان سے پوچھنا. اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مصیبت ہے، مصیبت، غور کرنا. یہ یہاں آج روشن گڑھ میں یہ جلوس کا پروگرام ہے نا، سمجھ گئے؟ ان سے پوچھو کہ کتنی دیگیں پکوائیں،
کتنا کھانا پکوایا ہے، بیچاروں نے کہاں کہاں سے انتظام کیا، کہیں سے کچھ آیا، کہیں سے کچھ آیا، کہیں سے کچھ آیا. کتنے آدمی آئے ہیں، کتنے لوگ ہوں، 2000 4000 کتنے لوگ ہیں؟ غور کر رہے ہو؟ ایک ایک گاؤں میں جاتے ہو کتنا کتنا انتظام کرنا پڑتا ہے. سب اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کون لوگ آئے ہیں؟ عزادار ہیں. کسی کے یہاں پانی پیا جا رہا ہے، کسی کے یہاں چائے پی جا رہی ہے، کسی کے یہاں کھانا کھایا جا رہا ہے. ہر ایک عزادار کا احترام کرتا ہے، اپنے دروازے پہ چارپائی بچھا دیتا ہے، بیٹھ جاؤ ہمارے کیا کھا لو. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، 2-4 ہزار لوگوں کا انتظام ایسے ہوتا ہے کہ جہاں بڑی محنت سے پانی آیا، محنت سے کھانے کا. اب کربلا میں کروڑوں لوگ گئے ہیں، کربلا میں کروڑوں لوگ گئے ہیں، کروڑوں لوگ گئے. ابھی نکل کے آئے گا کہ 30 ملین 35 ملین لوگ گئے. سمجھ گئے؟ سب گئے. سچ بتاؤ، یہ جتنے چاہنے والے ہیں، سمجھ گئے؟ کسی کیا تم نے پھل تمہیں ملے؟ سیب ملے ہے؟ سنترے ملے کھانے کو ہے؟ جوس کے ڈبے ملے؟ کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. کھانا مل گیا، کہا اسی میں شکریہ. لیکن اب جب کربلا سے واپس آئیں گے نا تو ان سے پوچھنا کہ تم نے وہاں کیا کیا کھایا. میرے جملے سنو، ایک ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں. اور جو لوگ کربلا 40 میں گئے ہوں گے وہ میری بات کی تائید کریں گے. 75 کلومیٹر کا راستہ ہے. کہیں پر سیب بٹ رہے ہیں، کہیں پر سنترے بٹ رہے ہیں، کہیں پر کھجورے لیے کوئی کھڑا ہے، کہیں پر جوس کے ڈبے لیے کوئی کھڑا ہے، کہیں پر دودھ کے ڈبے لیے کھڑا ہوا ہے. لوگ پیر دبا رہے ہیں، لوگ بھنا ہوا گوشت لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز 75 کلومیٹر تک اے سی کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں. کتنا انتظام ہوتا ہے؟ کتنا انتظام ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا انتظام ہوتا ہے. سچ بتاؤ، وہاں کا انتظام، اتنا بڑا انتظام کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے انتظام؟ بتاؤ تم. عزاداران امام بدو صرف تصور کر لینا، رونے کے لیے تمہارے گاؤں میں. ارے کون انتظام کرتا ہے؟ ارے تمہارے گاؤں میں آتے ہیں تو تمہارے گاؤں والے انتظام کرتے. ارے جب کربلا جا رہے ہیں، ایک دکھیا ماں، ارے دنیا جان سے آنے والے ان عزاداروں کا انتظام. امام زمانہ، میرے جد کے ماتم کرنے والے، جزاکم اللہ. ایک دکھیا ماں، امام زمانہ انتظام کرتے ہوں گے. میرے جد کے ماتم کرنے والے آ رہے ہیں. یہ معجزہ ہے، معجزہ اور کچھ نہیں، یہی معجزہ ہے. کروڑوں چلے جاتے ہیں، زحمت کسی کو نہیں ہوتی. 1 سال جاتا ہے، دوبارہ پھر جانے کی کوشش کرتا ہے. بس عزادارو، بی بی کو پرسہ دے دو، مجلس ختم ہو گئی. تمہارے آنسو بی بی کے رومال میں چلے گئے. عزادارو، اب 40 کئی دن بعد ہے؟ 40 3 دن بعد ہے. 3 دن بعد وہاں 40 ہے. اب عزادارو، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سوچو، بہت اطمینان سے سوچو. ساری دنیا کربلا پہنچ رہی ہے، سمجھ گئے؟ ہر دنیا سے، امریکہ، کینیڈا، لندن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سب طرف سے سب کربلا پہنچ رہے ہیں. جب سب طرف سے سب کربلا پہنچ رہے ہیں تو مدینے سے بی بی بھی پہنچی ہوں گی، مدینے سے رسول بھی پہنچے ہوں گے، مدینے سے امام حسن بھی پہنچے ہوں گے، مدینے سے امام زین العابدین بھی پہنچے ہوں گے، مدینے سے امام جعفر صادق بھی پہنچے ہوں گے، مدینے سے امام محمد باقر بھی پہنچے ہوں گے، نجف سے مولا بھی پہنچے ہوں گے، سیریا سے جناب زینب بھی آئی ہوں گی، اور اس کے بعد سیریا سے جناب سکینہ بھی آئی ہوں گی، مشہد سے امام علی رضا بھی پہنچے. سب کربلا پہنچ گئے. بیبیوں، یہاں جہاں تک مجمع ہے، ایک جملہ سن لو، مجلس ختم ہو گئی. مجلس ختم ہو گئی. رونے کے لیے بس جملہ کافی ہے تمہارے لیے. سارے معصومین
سب ان کی اولادیں کربلا میں آ گئی ہوں گی، سب اس وقت کربلا میں ہوں گی. عزادار آ رہے ہیں، عزادار آ رہے ہیں آقا حسین کے، ماتمدار آ رہے، سب آ گئے ہوں گے کربلا. دیکھو کوئی روایت میں نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے. اب بتاؤ تم، بس ایک جملہ احساس کرو، رونے کے لیے کافی ہے. سچ بتاؤ، تم نے مجھ کو بلایا، میں اس منبر پہ بیٹھا ہوا، یہ میری زبان غلط بھی بولتی ہے صحیح بھی بولتی ہے، کوئی بھی ذاکر غلط بھی بولتی ہے صحیح بھی بولتی ہے، ٹھیک ہے. جب اس زبان سے تم مصائب سن رہے ہو تو رو رہے ہو نہیں رو رہے ہو؟ تم رو رہے نہیں رو رہے ہو؟ جب اس زبان سے تم مصائب سن رہے ہو رو رہے ہو تو اب بتاؤ تصور کر کے کہ جب کربلا میں سب جمع ہو گئے ہوں گے اور فاطمہ نے مصائب پڑھنا شروع کیے ہوں گے، اے بابا میں کربلا میں موجود تھی، میرا قاسم پامال ہو گیا، میرے عباس کے بازو کٹ گئے، میرے علی اکبر کے سینے میں مرچی، اے بابا میرا حسین سر نو کے نیزہ پر، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، کیا عالم رہا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن خزائن. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الخزائن الإحسان، بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين والسلام. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے آنسو کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے. پروردگار ہماری یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتمداری قبول فرما. پروردگار ہم سب کو سچا مظلوم کربلا کا عزادار بنا دے. پروردگار جو 40 اور خاص کر یہ دعا ہر آدمی، ہر شخص، ہر عورت، مرد دعا خاص کیجیے گا، چونکہ جو کربلا میں 40 ہو رہا ہے جہاں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، سازشیں ہوتی ہیں. دعا کرتے رہیے جب تک 40 منعقد نہ ہو جائے کہ پروردگار 40 میں جو مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو دشمن اعضا اور دشمن 40 ہیں وہ نیست و نابود ہوں، اور جو ان کے مقاصد ہیں اس میں وہ سب ناکام ہوں. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم.